دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نظر نہ آنے والی وہ خوفناک مخلوق ہمارے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس ویڈیو میں ہم اس پراسرار مخلوق کا ذکر کریں گے جو پیدائش سے موت تک ہمارا ساتھی ہوتا ہے۔ ہمزاد دراصل ایک قسم کا شیطان ہے۔ جب بھی انسان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس جن کو عربی میں وساوس اور فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں۔ یہ انسان کو بری باتوں کی ترغیب دیتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمزاد شکل و صورت میں بالکل اسی انسان کے مشابہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہو۔ یہ انسان کا باطنی پہلو ہوتا ہے جو اس کے ساتھ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت موجود رہتا ہے۔ بعض صوفیہ کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمزاد کو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلنے کی قوت بھی عطا کی گئی ہے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ جب انسان مرتا ہے تو وہ ہمزاد تمام یادوں، نفرتوں اور محبتوں اور شکل و احساس کے ساتھ اس کے جسم کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ قیامت کے دن ہی مرے گا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابلیس کے ساتھ جو لوگ روحوں سے ملاقات کرتے ہیں اور کرواتے ہیں وہ ان ہمزادوں سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ روح تک کی رسائی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ہمزاد کے متعلق ایک مشہور حدیث ہے جسے امام مسلم نے نقل کیا۔ وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان یعنی ہم شکل جن مسلط کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی۔ وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے خیر کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ قرآن و حدیث کے مطابق جنات اور شیطان غیب کی خبریں جاننے کے لیے سیڑھی کی طرح آسمان کی طرف جاتے ہیں تاکہ اللہ پاک جو اپنے فرشتوں کو وحی بیان کر رہا ہے اس کو چھپ کر سن لیں۔ اس وقت اللہ کے حکم سے ان پر شہاب ثاقب یعنی میٹرائڈز گرتے ہیں جس سے یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ شیاطین دراصل ہمزاد ہوتے ہیں جو عاملین کے ذریعے بھیجے گئے ہوتے ہیں تاکہ وہ ماضی یا مستقبل کی خبریں لا کر انہیں سنائیں۔ ہمزاد سے رابطہ ایک علمی فن ہے جسے قابو کرنے کے لیے خاص وظائف اور چلہ کاٹنے پڑتے ہیں۔ بعض حاملین نے خود اپنے ہمزاد کو قابو کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ہمزاد کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے اور اکثر اس بات کے دعوے دار جھوٹے اور مکار لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل ناممکن نہیں۔ بادشاہ شاہ جہاں کے دور کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ دہلی میں ایک متقی اور عبادت گزار عالم رہا کرتا تھا۔ اس نے بہت محنت و مشقت اور راتوں تک چلے کاٹ کر اپنے ہمزاد کو قابو کر لیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ہمزاد اس کے لیے ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے تو اس کے دل میں شیطانیت پیدا ہوئی اور اس نے اس ہمزاد کو حکم دیا کہ پورے روئے زمین میں گھوم کر میرے لیے ایک ایسی خوبصورت دوشیزہ لڑکی کو لے آؤ جو حسن و جمال میں بے مثال ہو۔ ہمزاد ملک روم گیا اور وہاں کی ایک خوبصورت حسین شہزادی کو اٹھا لایا۔ ہمزاد نے اس لڑکی کو اس عامل کے سامنے پیش کر دیا۔ عامل نے اس شہزادی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے قید کر لیا۔ جب ہمزاد نے دیکھا کہ وہ عامل اس شہزادی پر بہت ظلم کرتا ہے اور اس کی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے تو ہمزاد کو بہت افسوس ہوا اور اسے یہ احساس ہوا کہ اس لڑکی کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ لہٰذا ایک دن اس نے اس لڑکی سے کہا، میں تجھے اس ظالم سے آزاد کرواؤں گا اور اس کا کام تمام کر دوں گا۔ ہمزاد نے شہزادی سے کہا، وہ عامل جب کمرے میں آئے تو اس کے آنے سے قبل اس کمرے میں رکھے پانی کے گڑھے کو زمین میں انڈیل دینا۔ دراصل ہمزاد اور عامل کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ وہ کبھی ناپاکی کے حالت میں نہ رہے گا، اس لیے عامل سونے سے قبل اپنے بستر کے چاروں طرف حصار کھینچ دیتا۔ ہمزاد اس حصار کے اندر نہ آ سکتا تھا اور نہ ہی وہ اس عامل کو سوتے وقت کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اگلے دن جب عامل نیند سے بیدار ہوا تو حسب معمول غسل کرنے کے لیے پانی لینے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس برتن میں پانی نہ تھا۔ جب دور رکھے گڑھے سے پانی لینے کے لیے وہ عامل حصار سے باہر نکلا تو ہمزاد نے اسے گلے سے دبوچ لیا اور کہا، آج میرا عہد پورا ہوا۔ تو نے ایک معصوم لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور مجھ سے یہ ظلم کروایا، اس لیے تیری یہ سزا ہے کہ تجھے دردناک موت دی جائے۔
یہ کہہ کر اس حمزاد نے اس عامل کو چھت کی دیوار سے دے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا اور کچھ دیر تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ اس طرح بہت سارے عاملین ہیں جو حمزاد سے غیر شرعی اور حرام کام کرواتے ہیں، لیکن جب وہ اس حمزاد کے غضب کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا انجام عبرتناک ہو جاتا ہے۔ ناجائز کاموں میں حمزاد کی مدد لینا، کوئی حرام فعل کرنے کی نیت سے حمزاد کو قابو کرنا یا مال و دولت کی لالچ وغیرہ کے لیے حمزاد سے کام کروانا نہ صرف انسان کو دنیا میں تباہ و برباد کر دیتا ہے بلکہ اس کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بہترین مثال ملتی ہے، جنہیں اللہ نے جناتوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لیکن حضرت سلیمان نے ان جناتوں سے ناجائز کام کروانے کے بجائے مسجد تعمیر کروائی اور لوگوں کے فلاح کے لیے اچھے کام کروائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو حمزاد اور شیاطین کو قابو کر کے انہیں غلط کاموں کا ذریعہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔